اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز، تمام ہمارے دیکھنے والے دوستوں ساتھیوں کو ظفر خان کا سلام قبول ہو۔ انویلنگ سٹار میں جیسا ہم ہمیشہ آپ اس پروگرام کے اندر مختلف گیسٹ کو مدعو کرتے ہیں اور مختلف ہمارے مہمانوں سے جو ہماری ڈسکشن چلتی ہے وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس، ڈیفرنٹ موضوع کے اوپر ہوتی ہے، کبھی سپورٹس کے اوپر، تو کبھی سیاست کے اوپر، تو کبھی جو ہے کسی بھی موضوع کے اوپر۔ اس گفتگو کا مقصد ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ان سے حاصل کرنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، لرننگ ہوتا ہے۔ جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان ماں کی گود سے قبر کی لحد تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری ایک لرننگ سٹیج ہے، ہمیشہ ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں، ڈیفینیٹلی ان سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہماری معزز شخصیت کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، مسٹر جنید الرحمان نتوزئی UC6، اور یہ جو ہے وہاں کے ماشاءاللہ کونسلر بھی ہیں اور سابق ضلع صدر جمعیت علماء اسلام، اور کرنٹلی جو ہے جمعیت علماء اسلام UC جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کے ساتھ برابر والی سیٹ پہ جو براجمان ہیں ہمارے جانے پہچانے دوست فاروق ربانی صاحب، جو پہلے تو ہم نے تعارف شاید JTI سے کرایا تھا لیکن اب JUI سے ہی ہیں کنٹینیو، ماشاءاللہ ان کی بھی پرموشن ہو گئی ہے اور وہ بھی سینئر نائب صدر ہیں اس وقت UC8 کے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے پاس۔ السلام علیکم جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے، اور دس از یور سیکنڈ جو ہے ہمیں موقع دیا آپ نے پروگرام میں آنے کا۔ کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ سے ہم اردو میں پوچھیں یا بلوچی میں پوچھیں کہ چونے لالا تو وشے وشے بالکل مجبور تھا وشے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل۔ آنے میں کوئی پرابلم؟ نہیں آپ الحمدللہ، کو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت خوشی ہوئی، آپ تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا۔ آج کل ماشاءاللہ جس طرح سے تھوڑی سے پچھلے دنوں کچھ الیکشنز آپ کے انٹرنل پارٹی الیکشن ہوئے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے الیکشنز کے اندر آئیں، ان میں کچھ پروموشنز ہوئیں۔ اچھا، یہ پروموشنز تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، سمجھ میں، کیا ڈیموشن بھی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ظفر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً آپ کے چینل کا، آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہماری اس آواز کو، ہماری بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دیں۔ جیسے کہ میرا بیسکلی تعلق جمعیت طلباء اسلام سے تھا، جی، اور جمعیت طلباء اسلام ہماری تعلیمی اداروں میں یہ تنظیم ہے، جی، اور یہ وہ تنظیم ہے جو 19 اکتوبر 1969 میں شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ تنظیم ہے جو لارڈ میکالے نے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ایک تفریق ڈالی تھی، اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، تاکہ جو مسٹر اور ملا کی تفریق کو ہم ختم کر سکیں۔ اور تو وہی جدوجہد ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، کیونکہ جمعیت طلباء اسلام ایک بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، بغیر کسی تفریق کے وہ ایک نظریاتی طلباء پر محنت کر رہی ہے۔ جس طرح ہم جغرافیائی طور پر ہم اپنے سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نظریاتی طور پر بھی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک شعور طلباء کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ مسٹر اور مولانا کے اندر ایک ڈفرینس کریٹ ہو سکے، تو اس کے لیے تنظیم معرض وجود ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم نے ہر فرق کے اور ہر اس چیز کو ختم کر کے ہم ایک پلیٹ فارم پہ، تو پہلے آپ نے فرق ڈالا، اس کے بعد فرق کو مٹا دیا آپ نے۔ نہیں، فرق تو دیکھیں لارڈ میکالے نے ڈالا تھا نا، جو تنظیم کے اندر جو تفریق ڈالی تھی، جی جی، ہمارے جو شیخ الہند رحمہ اللہ نے تفریق کو ختم کرنے کے لیے جماعت کو بنیاد ڈالی۔ جیسے کہ ایک کوئی اگر دینی تعلیم سے وابستہ ہے تو ان کی ایک مشن تھی، انگریزوں کی ایک مشن تھی کہ اگر نسل سے، زبان سے کوئی بھی ہو لیکن وہ ہو ہمارا غلام، اس پر ہم محنت کریں، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس پر ہم محنت کریں، اس کو اقتدار دیں، اس سے اپنے کام لیں۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی کہ اس تفریق کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو یا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، ان کے اندر تفریق کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ تو اس تفریق آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالج یونیورسٹی کا طالب علم ایک مدرسے کا طالب علم ہے، لیکن یہ فرق اب ڈالا گیا لارڈ میکل، اس سے پہلے یہ تفریق نہیں تھی، یہی مدرسوں سے انجینئر بھی نکلتے تھے، ڈاکٹر بھی نکلتے تھے، اور یہ تمام چیزیں،
اور جتنے بھی یہ علوم ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تمام علوم قرآنی علوم ہے جو تفریق انگریزوں نے ڈالی ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن پہ مطالعہ کرتے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ جو شمسی علوم ہی تو قرآنی علوم میں شامل ہیں. اسی طرح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دی، انجینئرنگ کی تعلیم کا حکم دی، یہ بھی قرآنی علوم ہے. اسی طرح اگر کسی ملک کو چلانے کے لیے آپ کے پاس فائنانس کے علم ہونا ضروری ہے، ریاضی کا علم ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام کو خزانے کا علم دیا. تو ملک کو چلانے کے لیے آپ کے پاس دونوں علوم کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. جب یہ دونوں علوم آپ کے پاس حاصل ہوگے تو آپ پر کوئی وار نہیں کر سکے گا، آپ کفار کے ان سازشوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کی جو یہ ذیلی تنظیم ہے جمعیت طلباء اسلام، اسی پر نوجوانوں پر محنت کر رہی ہے کہ محنت کریں. آپ جس سوچ اور فکر کو لے کر چل رہے ہیں، آپ جیسے جمعیت طلبہ اسلام ان کی مستقبل سیاست ہے، تو ہم جب سیاسی سوچ لے کر چلیں گے تو اپنے اندر وہ علوم بھی حاصل کریں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اور اسلام میں کہیں بھی قباحت نہیں ہے کہ آپ کالج میں نہ جائیں، یونیورسٹی میں نہ جائیں. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں مخلوط جو نظام تعلیم ان کی اختلافات کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، مخلوط نظام تعلیم نہ ہو. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کالج میں دیکھ رہے ہیں کیا حالات، کیا حالات ہے. ہم اس نظام کے خلاف مخلوط نظام کو ختم کیا جائے، عورتوں کے الگ یونیورسٹی، خاتون کے مردوں کے الگ بنائے جائیں تاکہ اپنی مکمل تعلیم حاصل کر سکیں. تو جمعیت طلبہ اسلام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. فاروق بھائی جس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا اور بہت زبردست طریقے سے کہ ایک چیز جو ایک کریٹ کی گئی تھی، ایک جو ڈفرینس کریٹ کیے گئے تھے، اس کے بعد ان ڈفرینس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ تنظیم بھی بنی اور اس کے بعد یہ سارا چیزیں جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ فرق کو ختم کر دیا جائے. اس فرق کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ جب یونیورسٹی کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں، جب کسی تعلیمی ادارے کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر ہر رنگ نسل سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہر رنگ نسل کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہوتا ہے، ہر رنگ نسل کے، ہر قوم سے، ہر مذہب سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمارا یہ ڈسکس ہوا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ اس میں آپ لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو جو آ رہے ہوتے ہیں، جو نیو طلباء ہیں ان کو کسی بھی حوالے سے، ایڈمیشن کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے. تو اس میں کیا ان کو دیکھیں اس میں کسی بھی کمیونٹی سے وہ تعلق رکھ سکتا ہے، تو کیا اس پہ کہیں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یار اس کو زیادہ پریفر کر دیا جائے، اس کی پریفرنس تھوڑی سی کم کر دی جائے؟ جہاں تک جمعیت طلبہ اسلام کا کام کیا گیا ہے، کراچی میں ہو، صوبے کا ہو یا مرکز کا ہو، الحمدللہ جمعیت طلبہ اسلام نے اپنا ایک لوگو ہے، وہ یونیورسٹی ہو، کالج ہو، وہ کسی بھی ادارے میں. جمعیت طلبہ اسلام مدارس سے نکل کے یونیورسٹی میں اپنا قدم کا لوہا ایسا منوایا ہے، اس نے تفریق ختم کی ہے. یہ نہیں دیکھا ہے کہ کس نسل کا ہے یا کس قوم سے تعلق ہے یا کسی مذہب سے تعلق ہے. بالکل صحیح. کیونکہ جمعیت طلبہ اسلام اور جمعیت علماء اسلام کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام کا نافذ کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم سے بغاوت کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ظلم کی انتہا آئی ہے تو الحمدللہ جمعیت طلبہ اسلام نے اس ظالم کا منہ توڑ جواب دیا ہے. نہیں، ظلم کسی کے اوپر بھی ہو رہا ہے، کسی بھی رنگ نسل کے اوپر ہو رہا ہے، یا ضروری ہے کہ ہاں اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں؟ دس از دا پوائنٹ. ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں. گڈ دیٹ. وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے جواب اس کے لیے آگے فرنٹ لائن لیتے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے اس کے ساتھ جو بھی ظلم ہو اس کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ہم مثال ہے کسی نے گالی دے دی یا اس کو مارے، نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظالم اس پہ برپا ہے، تو جمعیت طلبہ اسلام ریڈ لائن پہ کھڑی ہو کے اس کی حمایت کرے گی. بالکل. ہاں، جہاں پہ آپ نے کہا کہ فرق ختم ہوا یا نہیں ہوا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جمعیت طلبہ اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس میں الحمدللہ بھی انٹر پارٹی الیکشن ہوا، اس میں کئی ایسے گھرانے ایسے ہیں جو نان مسلمز بھی ہیں جو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شمولیت اختیار کی. بالکل صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ملاؤں کی ہے، یہ پارٹی ملاؤں کی نہیں ہے. کانسیپٹ یہ ملاؤں کی نہیں ہے. نہیں، میں اگر ایک کانسیپٹ کی بات کروں جنید الرحمان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کانسیپٹ ایک یہی ہے نا؟ جی بالکل. کانسیپٹ تو یہی بنا ہوا ہے. کانسیپٹ بنا، ہمیں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا چینج کیسے کریں گے؟ چینج اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے ہر ایک بندے، ایک انسان کے دل میں جا کے محبت پیدا کرنی ہے اس ملک کی، اس نظام جو اچھا لانا ہے اس کی انقلاب لانے کی. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ
کرسچن کمیونٹی ہے تو یہ کسی اور کمیونٹی، نو. آپ نے جا کے محبت پیدا کرنی ہے تو آپ کی ایک پارٹی جا کے منظم ایک مقام لے کے میدان عمل میں آئے گی. وہ انقلاب آپ کی محبت سے آئے گا، نفرت سے نہیں آئے گا کہ آپ یہاں سے بیٹھے یار یہ تو کرسچن کمیونٹی یا فلانی کمیونٹی کا ہے. نو، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہمارا منشور یہی ہے کہ آپ نے ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر گلی، ہر چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے محبت اور امن کا پیغام دینا ہے. اسی لیے جمعیت علماء اسلام کے جو اس بار پارٹی الیکشن ہوا ہے اس میں بھاری اکثریت جو رہی ہے نان مسلمس کی رہی ہے ساتھ میں ہماری. اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی سر پہ میدان تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. وہ چاہے ظلم ہو اس کی بھی مخالفت کرے گی اور مظلوم کی انشاءاللہ حمایت ہی کرتی آئے گی. جنید بھائی، جس طرح سے الیکشن میں ابھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور الیکشن آپ نے ون کیے اور کونسلر کی سیٹ پر آئے، تو اس میں کیا ریشو رہا ایک مسلم کمیونٹی کا اور نان مسلم کمیونٹی کا آپ کی ووٹنگ کے اندر؟ جی، جو ہمارا وارڈ ہے وارڈ 1 UC 6 پہلوان گوٹ صفورہ ٹاؤن، جی جی، اس میں ایک بڑی آبادی کرسچن آبادی ہیں اور ان میں سے تقریباً 250 سے 300 ووٹ ہمیں کرسچن آبادی کی ملی ہے. بہت زبردست. اور وہاں کے ہمارے اس وقت یہ فاروق بھائی کا جواب دیا آپ نے. جی، اقلیت کونسلر بھی ہیں وہاں کے، اشرف برکت UC کے. جی. اور وہاں یعنی کہ ہم جتنے بھی مسائل وہاں پیش آ رہے ہیں جو مجھے وارڈ کے اندر، جی جی، تو وہاں کرسچن برادریوں کے زیادہ مسائل ہیں، سیوریج کے ہیں، دیگر جو مسائل ہیں وہاں کے زیادہ ہیں. بالکل صحیح. تو اسی لیے ہم نے بلا تفریق رنگ و نسل ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ بحیثیت ہماری جو ذمہ داری، بحیثیت انسانیت، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، بالکل صحیح، بحیثیت انسانیت یہ کہ ہر انسان کے ناطے برابر ہیں. بے شک ہے. جب ہم برابر کہیں گے، سارے برابر ہیں، تو عدل بھی قائم ہوگا، انصاف بھی قائم ہوگا. جب اس میں تفریق ہوگی تو عدل انصاف قائم نہیں ہوگی. کتنے بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اسی طرح ایک اپنا پپی ذات بیٹا تھا، ایک مسئلے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پپی ذات کے حق میں نہیں دیا بلکہ وہ کافر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اس طرح کے بے شمار اسلام میں مثالیں ہیں کہ عدل و انصاف، جب عدل و انصاف قائم ہوگی تو معاشرہ بھی درست ہوگا، تو نظام بھی درست ہوگا. اور جہاں تک جو میری عملی سیاست میں جو انٹری ہوئی اور میں نے جمعیت طلبہ اسلام تعلیم اختتام کے بعد میں عملاً کونسلر کی الیکشن لڑا. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد میں JUI میں شامل ہوا اور میری جو ذمہ داری ملی ہے، اب ٹاؤن کے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن، تو اس میں بھی انشاءاللہ کینڈیڈیٹ ہوں گا. تو بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ہیں کراچی کے اندر جو بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، کہ ایک عوامی جماعت ہیں، ہم اوپر سے سطح سے لے کر نچلے سطح تک اختیارات کو منتقل کرتے ہیں، ان کا جو نعرہ ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے جب ہم الیکشن ہوئے، آپ نے یہاں پر آپ PTI کا بھی بول سکتے تھے، نعرہ ان کا بھی ہے، لیکن PTI کا نام بہت کم لیتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیوں. ہم جیسے یا تو اس پہ بھی کوئی بین لگا ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس نے PTI کا جھنڈا لگایا تو اس کو اریسٹ کر کے اندر بند کر دیا گیا، یا PTI کی بات کری تو وہ اریسٹ ہو کے اندر بند ہو گیا. اس وقت جو دیکھا جائے، اس وقت جو حکومت ہے جن کی، ظاہر اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہوں گے، انہی کے پاس ہوں گے، جن کے پاس صوبائی حکومت ہے اور سٹی گورنمنٹ ان کے پاس ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں نے اختیارات نچلے سطح تک منتقل نہیں کیے. ظاہر ایک مسائل وارڈ کونسلر جانتا ہے، صحیح بات ہے، وہ میئر نہیں جانتا. ایک مسائل چیئرمین جانتا ہے، وہ میئر نہیں جانتا. بالکل صحیح. جب اختیارات میئر اپنے نچلے سطح تک منتقل کرے گی تو نظام جتنے ہیں وہ تقریباً 100 میں سے 60%، 60% تو ختم ہو جائیں گے. صحیح. اگرچہ محدود فنڈ ہے، اگرچہ محدود اختیارات، لیکن پھر بھی مسائل حل ہوں گے. لیکن یہ حکومت جو اقتدار میں آتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ مسائل حل ہوں. جب اگر مسائل حل ہوں گے تو الیکشن کیسے لڑیں گے اگلی بار؟ تو یہ خود مسائل کو کچھ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ کو حل کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں اس وقت جو آپ نے کہا کہ آپ الیکشن کونسلر منتخب ہوئے ہیں، جو کونسلر کے جو اختیارات ہوتے ہیں جو نچلے سطح کے ہوتے ہیں، جو پورے نہیں مل پا رہے، وہ اختیارات نچلے سطح تک منتقل ہی نہیں ہوئے ہیں. میئر نے منتقل دیے ہی نہیں ہے، وزیر بلدیات نے وہاں تک کہ مسائل ہم حل کر سکیں. تو جب اختیارات نہیں تو مسائل تو بڑھتے رہیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہوتی ہے وہ اختیارات نچلے سطح تک منتقل ہونے سے ڈرتی بھی ہے کہ اگر یہ مسائل حل ہوں گے تو ہمارے لیے پریشانی کی سبب بنے گی. تو اسی وجہ سے ہمارے جو حالات ہیں، ملکی حالات ہیں، چاہے وہ بلدیاتی نظام ہو چاہے دوسرے نظام ہو، یہ اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ اقتدار کی نچلے سطح کی منتقلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل کا ہم شکار ہو رہے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ میں ایکچولی ایک اس طرح سے
لوکل گورنمنٹ ڈیولپ ہوئی ہے کراچی کے اندر، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک تنظیم نہیں ہے، ملٹیپل پارٹیز کا مل کے ایک لوکل گورنمنٹ بنا ہے. اگر اس کی نسبت آپ پنجاب میں دیکھیں یا کہیں اور دیکھیں تو وہاں زیادہ سے زیادہ ایک تنظیم ہے یا 2 پارٹیاں ہیں، انہی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. لیکن یہاں پر تو ملٹیپل ہے. اگر اوپر لیول پہ دیکھیں تو ایم بیٹھی ہے. لوکل گورنمنٹ کی اگر بات کروں، نہیں پیپلز پارٹی اس وقت سر پیپلز پارٹی تو اس سے اوپر منسٹری لیول پہ بیٹھی ہے نا. نہیں، اس وقت سٹی گورنمنٹ کن کی ہے؟ سٹی گورنمنٹ جو ہے مرتضیٰ وہاب کون ہے؟ مرتضیٰ وہاب کی ہے. اور پیپلز پارٹی وہ تو ابھی ہٹایا گیا نا. میں اگر سٹارٹ کی بات کروں، جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت تو ایم کو جو ہے وہ ون کرایا گیا یا ہوئی یا جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اس میں جو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ کس اس نظریے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی 2 پارٹیوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے یا 4 پارٹیوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے تو 2 پارٹیوں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی. اس میں ایم بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں JUI بھی شامل ہے. اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے. اس میں اور بھی بہت سارے PTI کے بھی ہیں اس میں جو الیکشنز میں لوکل گورنمنٹ میں آئے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈیٹیل میں جو ہے میں جواب آپ سے بھی اور آپ دونوں صاحبان سے، فاروق بھائی سے بھی یہ ضرور جاننا چاہوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویئرز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، واپس آ کے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ویئرز، چلتے ہیں ہم پروگرام کے بیک حصے کی طرف، اور ہم یہ جواب پہلے جو ہے اپنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنید صاحب سے اور اس کے بعد فاروق صاحب سے. جی جنید بھائی، کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا ویوز ہیں ریگارڈنگ دیٹ کہ ایک مخلوط سٹی گورنمنٹ بن چکی ہے؟ ایک مخلوط حکومت ہوتی تھی ایک زمانے میں، ایک وہ ایک حکومت مورد وجود میں آئی تھی 7 ستاروں کی، وہ ایک بنی تھی، اس میں 7 تنظیموں نے ایک ساتھ مرج ہوئی تھیں، پھر وہ ایک حکومت بنی تو اس کو مخلوط حکومت ٹائپ کی. تو سیم لائک ایز مجھے اسی طرح کی سٹی گورنمنٹ لگتی ہے کہ کسی، اور میرے خیال میں اگر میں پولیٹیشینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو وہ کہیں گے یار بہترین، کیوں کوئی بھی اپنے اوپر نہیں آنے دے گا، یہ والا کام نہیں، یار میرا تو تھا ہی نہیں، تو ان کا تھا، یہ تو اس تنظیم کا تھا، یہ تو اس تنظیم کا تھا. یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ لگانے کے لیے الزام، تو وہ بڑا ایک اچھا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کی حکومت ہوگی تو ظاہر پھر اسی نے پھنسنا ہے، کرے گا تو بھی واہ اسی کی، نہیں کیا تو پھنسے گا بھی وہی. جیسے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ مخلوط سٹی گورنمنٹ اس وقت جو چل رہی ہے، میں اسے مخلوط نہیں کہتا، کیونکہ جو الیکشن کا ایک ماحول تھا، آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ کی نظر ہے اس چیز پر کہ وہاں کامیابی کن لوگوں نے حاصل کی، کون سی جماعتوں نے حاصل کی، اور اقتدار کس طرح منتقل ہوئی. یہ جنرل الیکشن میں بھی جس طرح ہوئے یہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور جہاں تک مخلوط، کیا یہ سٹی گورنمنٹ کے الیکشن کو بھی آپ وہ جو مین الیکشن ہوئے تھے بالکل صوبائی اور وفاق کے، بالکل اسی طرح سے ماشاءاللہ ہوئے؟ جی بالکل اسی طرح ہوئے، جس طرح جنرل الیکشن ہوئے ہیں اسی طرح ہی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے. یہ ہمارے سامنے، ہم خود وزٹ کرتے تھے مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں، اور اس کے بعد فارم ملتے تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے تھے. یہ تو تمام چیزیں ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ مخلوط اسے ہم نہیں کہہ سکتے. جانے کی ضرورت کم پڑی اور پھر بھی ووٹ کاسٹ ہو گئے. اب عوام جان چکی ہے، اب عوام کو علم ہے کہ ہاں گھر بیٹھے، اور ایک ہوتے ہیں آن لائن، یہ آن لائن ہماری ہو رہی ہے. یہاں تک مخلوط ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جتنی بھی جو تھے انہوں کو خریدا گیا ہے. اب نمبرنگ پوری کرنے کے لیے مختلف چیئرمینوں کو، ان کو پورا کرنے کے لیے کیا حربہ استعمال ہوا. آپ تو تھے الیکشن سٹی، جب الیکشن ہو رہے تھے میئر کے، آپ تو وہاں ہوں گے، آپ کو علم بھی ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں الیکشن ہوئے. ان پر چھاپے لگے، جو چیئرمینوں کو گرفتار کیے گئے، کچھ کو لایا گیا، پھر اس طرح الیکشن کروا دیے گئے. نمبر پورے ہو گئے تو الیکشن کروا دیے گئے. تو وہ مخلوط نہیں ہے. وہ جو ان طرف ووٹنگ کاسٹ ہوئی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر خریدے گئے تھے، اور یہ ان کی پارٹی خود آن کرتی ہیں. جیسے PTI کے بہت سے چیئرمین اس طرف گئے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے آن کیے کہ یہ اتنے چیئرمین اس طرف گئے ہیں. تو یہ مخلوط نہیں ہے. مخلوط وہ ہوتی جب پارٹی آپس میں اتحاد کر لیں، جی مرجنگ کریں، اتحاد کریں، وہ مخلوط. اب اس وقت جو حکومت ہے سٹی گورنمنٹ اکلوتی پیپلز پارٹی کی ہے. ہاں، اس کے اندر کوئی باقی جو چیئرمین اس طرف آئے ہیں ان کو لایا گیا ہے، خریدے گئے ہیں. اور باقی سٹی گورنمنٹ کے بعد جو صوبائی گورنمنٹ ہیں، جن سے فنڈز ملتے ہیں، جو وزیر بلدیات ہیں، پورے صوبائی حکومت ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہیں. تو اس میں کچھ JUI کے بھی گئے ہیں وہاں پہ، وہ بھی کچھ پکے؟
نہیں دیکھیں جے یو آئی کے اس وقت جو 3 چیئرمین تھے کراچی کے اندر، اور باقی جو نمبرنگ پورے کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو خریدے گئے ہیں وہ 10 سے 12 تو آلریڈی خرید لیے تھے. اچھا اچھا. ہاں جس طرح یہ 26ویں ترمیم آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہی وہ الیکشن ہوئے تھے. اس میں جو خریدے گئے ترمیم کر دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد ہم سے جو مطالبہ ہم نے تو اپنے 2 پوائنٹ منوا لیے تھے. تو اسی طریقے سے ہم اپنے پوائنٹ تو منوا لیتے مولانا کہ یہ تو خوبی ہے، چند سیٹوں کے ساتھ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تو منوا لیتے ہیں، 1-2 تو ہم نے منوا لیتے ہیں، یہ تو ہے مولانا. لیکن بات ہے اس وقت جو سٹی گورنمنٹ ہے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ان کی میئر آئی ہیں، اور میئر کو اب تمام اختیارات، لوکل اختیارات ان کے ہاتھ میں، ان کو چاہیے کہ وہ اختیارات نچلے سطح پر منتقل کریں تاکہ جو علاقے کے اگر ہر منتقل کرتا ہے جنید بھائی یا اگر نہیں کرتا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ابھی خود تو بتایا کہ نیچے جو بیٹھے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں. بہت فرق پڑتا ہے. کریں نہ کریں بیٹھے ہوئے تو وہی ہے نا. دیکھیں اگر ایک وارڈ میں کونسلر ہوں ایک یو سی میں، تو وہاں کے گلی محلے والے میرے پاس آ سکتے ہیں، میئر کے پاس نہیں جا سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. جو میرے پاس آ سکتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، ان کے 100 میں سے 50 مسائل تو حل ہو سکتے ہیں نا. تو اسی طرح نچلے سطح پر آپ کے اختیارات آئیں گے، ان کے 100 مسائل میں سے 50 مسائل تو حل ہوں گے نا. کس لیول تک کے اختیارات چاہیے آپ کو؟ آپ کے پاس باقاعدہ طور پر جو بلوچستان کی سطح پر جس سطح پر ایک فنڈز ہوتے ہیں کونسلر کے، ایک اختیارات ہوتے ہیں. کیا وہ اب فنڈز نہیں ہیں، اب فنڈز آتے ہیں یو سی کے پاس. پہلے 5 لاکھ فنڈز تھی، اب یو سی کے ہوگی 12 لاکھ فنڈ. اب 12 لاکھ فنڈز ہیں، ان پہ کونسلر کے پاس اختیارات نہیں ہے کونسلر وہ فنڈ اپنے وارڈ میں خرچ کر سکیں، وہ اختیارات نہیں. وہ جو مین بیٹھے ہوئے ہیں یو سی کے اندر جو چیئرمین لیول پہ، چیئرمین تو وہ خود ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، خود ہی خرچ اپنی جو جہاں خرچ کرنا چاہیے، جو بنیادی مسائل ہیں جو وہ ان پر وہ توجہ نہیں. کونسل لیول تک کوئی بھی بجٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا، کوئی بجٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا. تو اس کی بنیادی وجہ نقصان یہ ہے کہ مسائل اس وارڈ کے دوبارہ الیکشن میں ظاہر ہے آپ کس طرح سے ووٹ مانگیں گے، کس طرح جا کے کس منہ سے جا کے بولیں گے جی ہمیں ووٹ دیں. وہ یہی کہیں گے کہ آپ نے تو لاسٹ ٹائم کام ہی نہیں کیا کچھ. جی ہاں بالکل. ہم کیا آپ کو ووٹ دیں؟ اگر آپ اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو فنڈ ہی نہیں دے گا، بولیں گے ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھا جائے کہ اس وقت جو چیزیں ہیں سندھ گورنمنٹ نے بعض چیزیں ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں دی، جیسے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. جو مسائل عوام کے مسائل ہوتے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج کے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں، اس میں الحمدللہ ہم اپنے وارڈ کے مسائل واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ذریعے سے حل کرواتے ہیں. سیوریج کے مسائل ہو گئے، پانی کے مسائل ہو گئے، اور دیگر جو مسائل سندھ سالٹ کے مسائل سب سے زیادہ ہیں کہ صفائی ستھرائی ہیں. اب جو پہلے جو نظام تھا یہ تمام چیزیں کونسلر کے اختیار میں ہوتے تھے، چیئرمین کے، پھر نیچے وارڈ کے کونسلر کے اختیار. اب وہ اختیارات نہیں ہیں. اب آپ دیکھا جائے بلوں میں اب ٹیکسز لگ رہے ہیں صفائی کے، میونسپل کارپوریشن کے ٹیکس لگ رہے ہیں 100 روپے 200 روپے 600 روپے. اب یہ ٹیکسز یہ تو 200 روپے ہم جمع کریں کروڑوں روپے بنتے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ صفائی کروا رہی ہے، کے ایم سی تو نہیں کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی جاتے سندھ سالٹ کری، وہ الگ ادارہ ہے، وہ میئر وہ ایک الگ ادارہ ہے، وہ ان کے میئر کے ماتحت بھی نہیں ہے. لیکن دوسری بات ہے کے ایم سی جو فنڈ اکٹھا کر رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ اتنے بڑے تعداد میں اب بلوں میں آ رہے ہیں. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں بھائی بلوں میں تو آ رہے ہیں 100 روپے 200 روپے 50 روپے جتنے بھی لگ رہے ہیں، صفائی تو نہیں ہو رہی. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ ظاہر میئرشپ ہے جن کی سٹی گورنمنٹ، ان کی ناکامی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نظام کو درست کیا جائے. اب دیکھیں ٹھیلے والوں پر ٹاؤن کی طرف سے ہوتی ہے ٹیکس لیے جاتے ہیں 50 روپے 100 روپے ایک ٹھیلے والوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں. جب ہم نے آواز اٹھائی کہ بھائی آپ ٹیکس لے رہے ہیں، ان کو کیا بینیفٹ دیے، اپنے کیا فائدے دیے، تو کہا کہ سب لیتے ہیں، یہ تو سب لیتے ہیں، کوئی حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. بھائی سب لیتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیز کریں، فائدہ دیں. آپ اس کو ٹیکس کا نام دے رہے ہیں یا بھتہ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ اگر دیکھا جائے ٹیکس تو نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ ریسیپٹ ہوتی ہے. ہاں یہ ایک ٹوکن بنا کے ریڈی والوں سے 100 روپے یا تو ٹھیلے والوں کو اٹھا لیتے ہیں اور 10 ہزار روپے 15 ہزار روپے لے کے. یونیفارم والے بھی لے رہے ہوتے ہیں اور وداؤٹ یونیفارم والے بھی لے رہے ہوتے ہیں، کے ایم سی والے بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی رسید وغیرہ تو نہیں کٹتی. نہیں رسید وہ ایک ٹوکن کٹتی ہے، اس کی ریکارڈ نہیں ہے. اس کا ریکارڈ نہیں ہے. ریکارڈ نہیں ہے. جس طرح سے وہ پارکنگ والوں کو ایک پرچی بنا کے پرنٹ کروا کے دے دی گئی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پارکنگ سے اتنا جو پیمنٹ آ رہی ہے جا رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ریکارڈ نہیں ہے. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے ٹاؤن سے، کیونکہ ٹاؤن کے پاس ایک باقاعدہ فنڈ آتا ہے اور کلیکشن ٹیکس کلیکشن کا ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ جتنے ہیں شادی ہال ہو گئے، اسکول ہو گئے، جتنے بھی ہیں روڈ کٹنگ، یہ سارے ٹیکسز ٹاؤن میں جاتے ہیں اس وقت. بالکل صحیح. جو کروڑوں روپے اربوں روپے بنتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریڈی والوں ٹھیلے والوں کو اٹھانے سے پہلے ان کو فیسیلیٹیز دیں، ان کو سہولیات تو دیں. مثال کے طور پر روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہیں، فٹ پاتھوں پہ کھڑے ٹھیلے والے. کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار جو ٹیکس آپ لوگ لیتے ہیں وہ ہمیں لینے دیں؟ نہیں،
بالکل اس چیز کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ ہم کہ کوئی تو فنڈ آنا چاہیے، اگر بلدیات سے ہمیں فنڈ نہیں مل رہا کہ ریڈی والا فنڈ ہی جمع ہو جائے۔ ہم ایک عوامی نمائندے ہیں، عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اپنی سہولت کے لیے کہ ہمیں کچھ سہولت ملے، تبھی اتنے لوگوں سے چناؤ میں سے اتنے لوگوں میں سے 12 کینڈیڈیٹ تھے ہم لوگ، پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، MQM بھی تھی، تمام جماعتیں تھی، تو ہمیں منتخب کیا، اس کی وجہ تو ہوگی نا جی ڈیفینیٹلی، کہ یعنی کہ یہ تو بتے تو نہیں لیں گے نا، بالکل صحیح بات، یہ ہم سے یعنی کہ پولیس کے ذریعے سے ہمارے ٹھیلے تو نہیں اٹھوائیں گے نا، بالکل صحیح، گرفتار تو نہیں کروائیں گے نا، اس نیت سے تو ووٹ دیا ہوگا نا۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو آپ اٹھانے سے پہلے ان کو سہولیات دیں، آپ ٹھیلے والوں کو اٹھائیں گے 10-12 ہزار لیں گے، پھر لگواتے ہیں، جی پھر نہ لگوائیں نا، وہ KMC کی گاڑی میں رکھ دیے جاتے ہیں، ٹرکوں میں لوڈ کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا آگے جا کے یا تو آف لوڈ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے دفتر سے جا کے آف لوڈ ہو جاتے ہیں، پھر واپس دے دیجیے۔ تو ہم چاہتے ہیں جو گراؤنڈ ہوتی ہیں، جو روڈ کے کنارے میں خالی جگہ ہوتی ہے، ان کو آپ ٹفٹائل کر دیا جائے، ان کی لائٹوں کی سہولیات دی جائیں، پھر اس کے بعد آپ ایک منیمم ایک ان کے اوپر فیس رکھ دی جائے، روزانہ کی بنے، منتھلی بنے، تو وہ خوشی خوشی ریڈی والے بھی آپ کو دیں گے، ایک علاقے کی خوبصورتی بھی آئے گی۔ تو بات یہ کہ جب ہم نے یہ آواز اٹھائی تو کہا کہ ہمارے ورکر پھر کہاں جائیں گے، جو یہ ورکر والا نظام جو بنایا گیا ہے نا کہ UC کی سطح پر اپنے ورکروں کو بھی فائدہ دینا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو کلیکشن ہوتی ہے ریڈی والوں سے تو نیچے سطح تک منتقل ہوتی ہے، تو یہ تو کلیکشن نہیں ہوتی، فنڈ بیت المال میں تو نہیں جا رہا پاکستان کے یا بلدیات کے۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر یہ میری آواز یہ وہاں تک پہنچے گی آپ کی توسط سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ میئر کراچی اس چیز پر توجہ دیں، آپ ریڈی والوں کو اور ٹاؤن کو بھی یہ پابند کریں کہ ان کو اٹھانے سے پہلے ان کو سہولیات تو دیں، یہ خود روڈ بھی بند نہیں ہوں گے اور وہ خود بخود آپ کو ٹیکس بھی دیں گے اور بیت المال میں پیسے بھی آئیں گے اور علاقہ صاف ستھرا بھی ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح پہلے ہوتے رہیں گے تو یقیناً یہ میئرشپ بھی آپ کی پہلی اور آخری ہوگی۔ بالکل صحیح ہے فاروق بھائی، اس کا پیرلل جواب جو ہے مجھے آپ سے چاہیے ہوگا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویئرز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور واپس آ کے پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں ہم اب فاروق صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے UC کی کیا پوزیشن ہے۔ جی فاروق بھائی، ماشاءاللہ جس طرح سے بہت پیارا جواب دیا جنید بھائی نے، اب آپ بتائیں نا کہ آپ کے پاس کیا پوزیشن ہے اسی طرح سے ریڈی مافیا اور باقی ساری چیزوں کی، یا میں ریڈی کا بھتہ سسٹم کہوں یا KMC کا کہوں یا پولیس کا کہوں، یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی تصویریں تو پولیس والوں کے ساتھ ہر جگہ پہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، رسالوں اخباروں میں چھپ رہے ہوتی ہیں۔ آئی ایم شیور دیٹ کہ آپ ان کا تو نہیں بولیں گے کچھ بھی، کیونکہ ظاہر ہے دوبارہ پھر تصویر لینی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، دراصل آج سچ بولیں گے، یہ دراصل ہر ایک علاقے کا مسئلہ ہے، ہر علاقے کا، میں کہتا ہوں پہلوان گوٹ یا صفورہ کا نہیں ہے۔ جہاں تک خیال ہو، تو یہ میرے کو رکھنی ہے میئر کے آگے چیز کی، جو روڈ کے بیچ میں جو ٹھیے لگے ہوئے ہیں، جی میرے برادر مکرم جنید بھائی نے ایک بات کہی کہ گراؤنڈ ٹائپ اس کو ٹف ٹائل کیا جائے، اس سے تو ایک علاقے کا سمجھ لو ایک شعبہ بڑھے گا، جی دوسرا وہ ایک منی مارکیٹ بن جائے گی آپ کو، مطلب ایک چیز ہوگی، اگر پیاز والا یہاں کھڑا ہے تو ہم بولتے ہیں یار ٹماٹر والا وہ گلی کے کونے پہ کھڑا ہے، اب وہاں کون جائے، تو وہ ایک مارکیٹ بن جائے گی، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہاں سبزی کی لائن ہے تو وہاں پھل کی ہے، پیچھے گوشت کی ہے، مطلب مختلف منی ایک مارکیٹ آ جائے گی۔ جہاں تک آپ نے بتے کی بات کی، یہ بتے کی KMC تو کرتی آ رہی ہے، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ۔ آپ نے ایک دوسری بات بولی کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، راستے میں بھی ان لوڈ ہو جاتی ہے اور آفس سے بھی ہو جاتی ہے، یہ مسائل ہر علاقے میں ہیں۔ آج کل تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، ہاسپٹل کے باہر بھی یہ KMC نے ٹھیکے لیے ہوئے کہ بھائی ہمارے زبید ہاسپٹل لے لیں، جمال نور ہاسپٹل لے لیں، اس کے بعد KMC۔ ان سے میں کئی بار میں نے ان کو بولا بھی یہاں سے ہٹ جائیں، بولتے ہیں نہیں ہم نہیں ہٹیں گے، اور اپنے بندے کا نام بھی نہیں بتاتے۔ حالانکہ ابھی اس کے خلاف میں نے ایک درخواست بھی لگائی ہوئی ہے میئر کراچی کے نام، انشاءاللہ وہ میں پیر کو جمع کراؤں گا، کیونکہ دیکھیں ہاسپٹل ایک ایسی چیز ہے، وہاں ایمرجنسی اللہ نہ کر کسی کو اٹیک ہو جائے، A to Z جو مسئلہ ہو جائے، وہ تو پہلے بولتے بھائی 20 روپے دو پھر اپنا مریض اندر لے کے جاؤ، اب وہ 20 روپے کے چکر میں مریض کی تو جان نکل رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے UC آرٹ کے لیے میں ایک نیا اعلان کرتے ہوئے چلوں کہ میں انشاءاللہ یہ ختم کرواؤں گا، وہ چاہے مجھے جان کی بازی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں انشاءاللہ یہ میرے سامنے 2 کمپلینیں آئی ہیں، وہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے توسط سے ہوا، تو انشاءاللہ میں میرے کے پاس
اس کی درخواست ضرور لگاؤں گا کہ تاکہ یہ چیز ختم ہو. اب دیکھیں ریڈی والا ہے وہ 1000 روپے کمانے والے ہیں, اب اس میں سے وہ 100 روپے دے دیں, وہ ایک بجٹ لے کے آیا ہوگا یار میں نے اپنے بچوں کے لیے دودھ لے کے جانا ہے, فیس ہے, 1000 مسئلے مسائل ہیں, اب وہ 100 روپے بیچ میں سے کٹ گئے, وہ بجٹ بھی کٹ گیا. جنید بھائی اور فاروق بھائی, میں دونوں سے جو ہے ایکچولی ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا جو آپ لوگوں نے فیور کی کہ ریڈی مافیا ہونا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے. اور میں اگر دیکھوں کہ ایک اچھے ملک کے اندر, ایک اچھے شہر کے اندر ریڈی مافیا کیوں ہونا چاہیے, کیا ان کے لیے ایسا نہیں سکتے کہ الگ میدان دے دیا جائے, جس طرح سے ہفتہ بازار لگتا ہے, اتوار بازار لگتا ہے, وہاں پر وہ جا کے ایک میدان کے اندر اپنی ریڑیاں لگائیں, اپنے سٹال لگائیں, کچھ بھی لگائیں. وائی شوڈ بی آن دا روڈ؟ اگر روڈ کے اوپر لگاتے ہیں تو ٹریفک کتنا درم برہم ہوتا ہے, لوگوں کو کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ شام کے ٹائم تو چلنے کا نہیں ہوتا, 10 منٹ کا سفر میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں جا کے طے ہوتا ہے. صرف اسی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں, لیاقت آباد والے روڈ کے اوپر دیکھ لیں, آپ 3 ہٹی والے روڈ کے اوپر دیکھ لیں, آپ اسی طرح سے صدر والا روڈ دیکھ لیں, آپ پارکنگ پلازا والا صدر والا روڈ دیکھ لیں, پوری ریڈی مافیا ہے. آپ کسی بھی سائڈ پہ آ جائیں, صدر تو سٹی سینٹر ہے نا, یہاں تو کنٹونمنٹ بھی ہے, یہاں پر KMC بھی ہے, سارے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پر دیکھیں کہاں پر ریڑیاں نہیں لگی ہوئی, کون سے روڈ کے اوپر ریڑی نہیں لگی ہوئی. ہر جگہ پر یہ چیزیں موجود ہیں, ہر جگہ پر ان کا ٹیئر سسٹم چل رہا ہے. تو کیوں اس کی فیور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہاں ڈیفینیٹلی انہی لوگوں سے ووٹ لینے, یا ایک اچھا ملک اور ایک اچھا شہر کیوں نہیں بنانا چاہتے, اس کا ایک خواب کیوں نہیں؟ ہر پاکستانی کا, ہر شہری کا, ہر کراچی میں رہنے والے شہری کا یہی خواب ہے کہ ایک اچھا صاف ستھرا ماحول ہو. اگر انہیں سبزی وغیرہ کے لیے, ٹماٹر کے لیے, پیاز کے لیے, جس طرح سے آپ نے کہا, تو کیوں نہ ان کا ایک الگ جگہ دے دی جائے, الگ مارکیٹ دے دی جائے, وہ وہاں پر ہوں. اس کا نقصان دکاندار کو بھی تو ہو رہا ہے. ریڈی والے نے تو نہ کوئی بل دینا ہے, نہ کوئی رینٹ دینا, نہ کچھ کرنا ہے. جو شاپ لے کے بیٹھا ہے وہی چیزیں سیل آؤٹ کر رہا ہے, اس کا تو بجلی کا بل بھی ہے, اس کا رینٹ بھی ہے, اس کے ایکسپینسز بھی ہیں, اس کو تو وہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے, اس کے اوپر چھاپا بھی پڑنا ہے, اس نے ہر ایک کو جواب بھی دینا ہے, اس کے اوور ہیڈز بھی ہیں. اگر اس کی نسبت ریڈی والے کو دے, اس کا کوئی رینٹ نہیں ہے, کوئی آئے گا تو یہاں سے اٹھا کے وہاں کھڑی کر دے گا, چلا کے چلا جائے گا, اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. ایک نقصان اس کو ہو رہا ہے جو پراپر لے کے بیٹھا ہے, یعنی کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں تو اس کا تو نقصان ہے. اب اس کا صحیح جواب آپ دونوں کیسے دے سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو فار دیٹ. جی بالکل آپ کی بات بجا ہے, اور اس کی ریڈی مافیا کی ہم نے فیور نہیں کی. اگر پوائنٹ آپ دیکھیں, اگر اس کو آپ دوبارہ آپ سن لیجیے گا, فیور نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ ان کو ایک الگ سی جگہ دی جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, چاہے وہ ریڈی بان کرے یا کوئی اور بھی کرے, کیونکہ اصل جو مسئلہ عوام کو تکلیف نہ ہو. جی کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ 10 منٹ کا سفر گھنٹے لگتے ہیں, انہی ریڈی والوں کی وجہ سے لگتے ہیں. تو ان کی بنیادی وجہ ریڈی لگانے والے مافیا کون ہیں؟ یہ بھی ایک مافیا ہے نا. جی بالکل. اور یہ بغیر افسران کے نہیں لگتے ہیں, نہیں لگ سکتے, نہیں لگ سکتے. دوسری وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا رہے ہیں. سر 1-2 ویڈیوز میرے سامنے گزری ہیں صدر کے ایریا کی, ریمبو سینٹر کے پاس کی اور باقی علاقوں کی. وہاں تو افسران کی بھی نہیں سنی انہوں نے. وہاں پر پھر آپ کے جو سیاستدان بھائی تھے وہ سامنے آ گئے, انہوں نے کہ جی ہم کھڑے ہیں, ہم نہیں ہٹنے دیں گے. تو پتہ چلا کہ وہاں کا تو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے, یا رینٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ سیاستدانوں کو جا رہا ہے. اس میں شک ہی نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو افسران بھی کچھ نہیں کر پا رہے. یہ بڑے لیول کے ہیں. اچھا یہ چھوٹے افسران کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ٹاؤن کے نہیں ہے, پھر یہ اوپر کے لیول کے, KMC کے لیول کے ہیں, وزرا سمجھ لیں, یہ ان کے لیول کے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو نیچے کے طبقات ہیں, کنٹرول کیسے کریں گے؟ دیکھیں پرابلم تو وہیں پر جو ایک UC لیول پہ ہے نا, لوکل لیول پہ, لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ پرابلم فیس ہو رہی ہے. بات یہ ظفر بھائی 16واں سال ہے, 16 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, یہ 17واں سال ہے. تو کسی اور کو موقع بھی تو نہیں دے رہے نا. میں آپ کو بتا دوں تو ماشاءاللہ JUA بھی تو ہر ایک کے ساتھ لبیک کر دیتی ہے. پچھلے دنوں نہیں سر, پچھلے دنوں دیکھیں PTI والے بھی تو گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس, گئے نا, حاضری دی ہے نا, اٹینڈنس لگوائی ہے, تو انہوں نے لگائی ہے, محلے میں نہیں لگائی, گلے بھی ملے. یہ تو نہیں کہ نہیں ہوا. دیکھیں اسی طرح سے دیکھیں نون لیگ والے بھی گئے, نون لیگ والے بھی گئے, وہ بھی مل کے آئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی ماشاءاللہ ایک اچھی اسلام دعا چل رہی ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے اب تو وہ بیان بازی بھی بند ہو گئی. نہیں, دیکھیں وہ سیاسی ماحول الگ ہے. جو مسائل ہیں ہمیں اس ٹائم, ہمیں جو مسائل در پہ, اب دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اگر اسٹرانگ ہو تو پھر حکومت اچھا کام کرتی ہے. if I'm not wrong. یہ بات آپ کی بالکل میں کہتا ہوں 100% صحیح ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب دیکھیں مولانا کی آپ نے بات کی, PTI والے گئے, میرا مولانا صاحب نہیں ہے ان کے گھر. اب یہ تو نوٹ نہیں, میں نے نہیں کہا کہ مولانا صاحب گئے. دیکھیں میں نے کیا کہا, میں نے کہا PTI بھی آئی, بالکل آئی, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی آئی, اور اسی طرح سے نون لیگ والے بھی گئے. آن دا ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. سر بالکل گئے, میں ان سے نہیں وہ کر رہا, سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے. مگر بات یہ ہے
کہ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہ آپ لوگوں نے وہ کی ہے، حمایت کا اعلان کیا، حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے. کراچی میں کئی بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، منی مارکیٹ بنا لیں. آپ چلے جائیں دبئی میں بھی تم ٹھیک لگتے ہیں، آپ بھی تو بالکل صحیح دیکھا ہوا ہے ایسے ہی. ان کو منی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے. اگر لاہور آپ بنا سکتے ہو، اس کو پیرس بنا سکتے ہو، کیوں کراچی کیا ہے؟ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون بنائے گا؟ یہ جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے، میئر شپ ہے. بھائی میرے پاس تو پی ٹی آئی والا بیٹھے، جے یو والا بیٹھے، نون لیگ والا بیٹھے یا پیپلز پارٹی. میں نے تو حق کی بات کرنی ہے، میں تو کروں گا نا. آپ کریں، میں بھی حق کی میں تو یہی کہوں گا نا کہ کیوں فیور. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں سیاست کو ایک طرف رکھ کے میں ایک عام آدمی بن کے بات کر رہا ہوں. یہ میئر شپ بیٹھی ہے، صحیح ہے. آپ یہ چنیسر ٹاؤن لے لے جدھر میں بیٹھا ہوں، یہ پیچھے. اچھا ٹاؤن کے اندر وہ چیز ہے، اگر آپ کے کوئی تعلق ہے تو آپ کو کام دیا جاتا ہے. اب میری یو سی آرٹ لے لیں، میں آپ کو یو سی آرٹ کی بات کرتا ہوں. میری یو سی سے جماعت اسلامی نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں. وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے روڈ بنائے جا رہے. کیوں دوراجی میں کیوں انسان نہیں رہتے ہیں، حیوان رہ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے ان سے، کیوں روڈ نہیں بن رہے؟ کیوں نہیں بن رہے؟ سر آپ آئیں میرے ساتھ، پورے وزٹ میں کرا تو گلی میں آپ اترنے کی جگہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کتا نہیں وہاں سے گزر سکتا. آپ کیوں نہیں بنوا رہے روڈ؟ سر میں نے کئی درخواستیں ڈی ایم سی کے ایم سی کو لگائی ہوئی ہیں. درخواستوں سے کہاں کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتی نا. آگے سے چیئرمین کے اوپر آتا ہے کہ آپ جائیں چیئرمین سے ملیں. ٹاؤن چیئرمین سے ملتے، وہ بھی ہمارے وائس چیئرمین ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں جماعت اسلامی کام کر. بھائی کہاں کرا رہی ہے؟ آپ مجھے ایک کام بتا دیں. دوراجی کے اندر توحید مسجد والا روڈ تباہ و ناس پڑا ہوا ہے. ہلکی سی بارش بوند گر گئی نا ظفر بھائی، تو وہاں سے آپ لاش نہیں نکال سکتے. اتنا پانی چڑھتا ہے کہ آپ کی اور میری سوچو وہاں کشتی چلا لو وہ بھی ڈوب جائے. اوپر تک گھروں کے اوپر سے کراس ہیں. تو سیوریج کا سسٹم جو ہے، جس طرح سے ابھی بتا رہے تھے جنید بھائی بھی کہ سیوریج کے لیے تو ڈیفینیٹلی جو اپنا ٹاؤن لیول کے اوپر اور ٹاؤن لیول کے ساتھ جو کونسلر لیول کے اوپر کوارڈینیشن ہے، کام کروانا ہوتا ہے، کروا رہے ہوتے ہیں. تو جب جنید بھائی کروا رہے تو اسی لیول پہ آپ بھی ہیں، تو آپ بھی تو کروائیں نا، آپ پھر کیوں نہیں کرا رہے؟ سر ہماری نہیں سنی جا رہی. میں کونسلر نہیں ہوں، میں نامزد امیدوار تھا، میں بیٹھ گیا تھا. کونسلر تو آپ کی سنتے ہوں گے نا سر؟ سر میرے ہر کوئی سنتے ہیں، مگر جب پیچھے سے آپ بھی میری سن لیں گے. بس جب دل نہیں ہو کام کا، کیونکہ جب ہم اپنا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہیں، کام کرانا چاہ رہے ہیں، جی ہو جائے گا، تو آپ بولے ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر بند کیا جمعیت علماء اسلام بولنا ہے، آپ بولے عوام کی طرف سے، عوام بن کے جائیں. نہیں وہ پوچھتے ہیں نا، ہم تو عوام کے نمائندے بن کے فرنٹ لائن. دیکھیں بجلی کا مسئلہ تھا، الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے پہلی آواز اٹھائی. گیا میں جی ایم کے ساتھ بیٹھا، اس بھائی کے توسط سے بیٹھا، جی ایم کو بٹھایا. جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائی بلوں کے مسئلے کے اوپر، بینرز پہ، پریس کلب کے اوپر، بینرز پہ. سر میں آج آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں، میں آپ کو ایک پورا شارع فیصل بھر دیتا ہوں بینرز پہ جمعیت علماء اسلام. اس سے کچھ ہوگا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ان نے جا کے اسلام آباد میں دھرنا دیا، بولا ہم بل کم کریں گے. 2 روپے بڑھا کیا ہے؟ وہ 2 سے آج پتہ نہیں 8 روپے اور اوپر ہو گئے. کون بھرے گا سر؟ آپ مجھے بتائیں کون بھر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک رونا ہے. ہاں یہ تو ایک کون بھر سکتے ہیں؟ جس کے گھر کا 1500 بل تھا وہ 15000 بھر رہے ہیں، اور اس کے اس سے پوچھو کیا تنخواہ؟ یار میں تو 6000 ہے. جی وہ اب گھر کا وہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے. کیوں یہ اتنی مہنگائی کس بنا پہ آ رہی ہے؟ اور جب بھی بات ہوتی ہے یار وہ پیچھے سے ابھی ڈالر سے واسطہ ہے، ہم مانتے ہیں. یہ چیز تو ہم نے پوچھنی ہے نا آپ سے کہ مہنگائی کس لیے آ رہی ہے، کیونکہ حکومت تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، الیکشن میں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا. ہم نے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ مہنگائی کیوں آ رہی ہے، الٹا آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ سے نہیں پوچھا مہنگائی کیوں آ رہی ہے. یہ جو پروگرام آن ایئر ہوگا اس کے بعد یہ میئر اور وزیر بلدیات سعید غنی سے میں پوچھ رہا ہوں، جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس بار ایم پی ایم این ایز ہیں. اچھا ہمارے علاقے میں ایم پی اے کام کر رہے ہیں، ایم این اے نہیں ہے. منسٹری لیول پہ دیکھیں آپ کس کے گھر پہ اے سی نہیں چل رہا، کس کے گھر پہ کیا چیز نہیں ہو رہی. چلے میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کرتا، آپ کی اپنی پارٹی کے سربراہ، کیا ان کے گھر اے سی نہیں چل رہے ہوتے؟ کیا ان کے گھر باقی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی؟ بات یہ ہے کہ درد جو ہے جو غریب عوام کا ہے وہ کہاں ہے، وہ کس کے دل میں ہوگا؟ اس کے لیے ایک ہی پارٹی ہے، اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. وہ درد دل رکھ رہی ہے. میں نے نہ جماعت اسلامی میں دیکھا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. مجھے اگر اس انٹرویو کے بعد کسی نے گولی کا نشانہ بنانا ہے بنا دو بھائی. میں نے دیکھا جمعیت کو ہی ہے. آپ بیٹے کراچی یونیورسٹی کے اندر کئی واقعات ہمارے ہوئے ہیں. بھائی عالم ہے صدر تھے، یہ وقت ضلع صدر تھے، میں پریس سیکرٹری تھا. وہاں ایک واقعہ ہوا کہ بھائی ہم کچھ فارم جو ہیں وہ میرٹ کے ذریعے نہیں، سفارش کے ذریعے وہ کریں گے. وہ ہم نے دھرنا دیا، جنید بھائی پہنچے، میں پہنچا. ہم نے الحمدللہ اپنی جماعت کے توسط سے وہ اس
کو میرٹ پہ کروائے وہ داخلے. وہ جب پتہ لگا یار وہ کوئی ریڈی والے کا بیٹا ہے, وہ کسی پرچون والے کی, وہ ورکنگ آپ کی اپریشیٹڈ میں بتا رہا ہوں. دیکھ آپ نے بولا درد دل کس کے پاس ہے, درد دل جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. جے ٹی آئی تک بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اب آپ آ گئے جے یو آئی میں, اب جنید بھائی بھی آ گئے جے یو میں, اب جے ٹی آئی سے آگے آ گئے. اب جے یو ای کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جنید بھائی آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ چند منٹ ہمارے پاس ہیں لاسٹ کے, لائحہ عمل آگے کا اور آئندہ کا, وہ تو تھوڑا ہمیں بتائیں نا. کہ اب یہ تو ہم الزام تراشی کرتے رہیں گے, کبھی اس کے سر, کبھی اس کے سر, کبھی اس کے سر. ظاہر ہے ہمیں اپنے آپ کو تو اوپر کبھی بھی کوئی بھی نہیں آنے دیتا, یہ تو ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک جو آئینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیا ہے اس میں ہم خود کو خوبصورت دکھتے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے. ہمیں اپنے عیب نہیں دیکھتے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں اپنے عیب نہیں دکھتے. اپنے عیب دیکھنے لگ جائیں تو ہم تو وقت سے پہلے مر جائیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ آنے والے وقت کے لیے آگے کا لائحہ عمل ہم عوام کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ عوام کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آگے کا لائحہ عمل ہے کیا. مہنگائی اپنی جگہ پر ہے, بل اپنی جگہ, بلدیاتی لیول کی اگر بات کریں, لوکل گورنمنٹ کی بات کریں, سٹی گورنمنٹ کی بات کریں, آپ کی عوام جن نے آپ کو ووٹ دیا ہے, جو آج یہاں پر آپ کو لے کے آئے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ پھر بھی تو دوبارہ الیکشن میں آنا ہے. بالکل, جہاں تک دیکھیں مسائل تو حد سے زیادہ ہیں کراچی میں, خصوصاً بلدیاتی نظام کے حوالے سے وہ بڑے خدشات بھی ہیں, بڑے چیزیں ہیں جو ان کو حل کرنے چاہیے میئر کراچی کو, اختیارات منتقلی. لیکن جس شخص کے پاس جس حد تک اختیارات ہو وہ اپنا رول ادا کر سکیں, یہ ہمارا ایک مشن ہے. جہاں تک میرے پاس جتنے بس میں ہوگی میں اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے علاقے کے لیے, اپنے وارڈ کے لیے کر رہا ہوں, اور اپنی جماعت کو بھی اس میں ہی انوالو کر رہا ہوں. اور جو سے مسائل ہیں کہ میں مسائل کو حل کر سکوں, علاقے کے سیوریج ہیں, پیور ٹف ٹائل ہے, صفائی ستھرائی ہیں, وہاں کے پانی کے مسائل ہیں, وہاں کے ہمارے اسکولی نظام ہے, ایک بڑا شہر ہے, ایک بڑا علاقہ ہے, ابھی یونیورسٹی جیسے ہیں, وہاں کے اسکول ابھی تک پرائمری تک ہیں. اس حوالے سے میں نے اپلیکیشن لگے ایم پی اے صاحب کے, کیونکہ وہاں اسکول بھی ایم پی اے کے انڈر آ چکے ہیں, گورنمنٹ اسکول. میں نے اپلیکیشن دی میٹرک تک کیا جائے, انشاءاللہ اس پر بھی ورکنگ جاری ہے. اور اسی طرح پانی کے مسائل, اس پر ہم نے درخواستیں دی ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ کہ 2025 تک یہ کام ہوگا. جہاں تک ہماری بس ہے 2025 تک کی اچھی نیوز دے رہے ہیں آپ, یہ ہمارے علاقے وارڈ 1 پہلوان گوٹ کے لیے جی ہاں اچھی خوشخبری 2025 کا وعدہ عوام کے ساتھ کر کے جا رہے ہیں. 2025 کے شروع میں آپ کو بلا لوں گا کہ سر اب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا کیا. 2025 تک ہم نے یہ کوششیں کی ہیں, ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے, ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو وعدہ پورا تو آپ نے کرانا ہے, ہم کروائیں گے انشاءاللہ. جنوری کا وعدہ ہم کر لیں گے, جنوری میں آپ آ رہے ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ ہم بیٹھ کے پھر یہی چیزیں دوبارہ ریوائز کر لیں. بالکل انشاءاللہ ہم ان سے کروائیں گے, ٹاؤن کی سطح پر ہو, صوبائی گورنمنٹ کی سطح پر ہوں, یہ جماعت کے ہمارے صوبائی لیول کی ہو. انشاءاللہ ہم اس پانی کے مسئلے کو, جو ہمارے علاقے بنیادی مسئلہ ہے پانی کے, انشاءاللہ اس کو حل کروائیں گے. اور جو اسکولیں ہیں ان کو میٹرک تک کروانے کے لیے میں نے بھرپور کوششیں میں لگا ہوا ہوں, اور کوشش کروں انشاءاللہ ان کو میٹرک تک کرواؤں. اور جہاں تک ہر انسان کے پاس, دیکھا اللہ نے ہر انسان کو ایک عقل دی, ایک شعور دی ہے کہ وہ انسان کوششیں کریں, جہاں ضرورت پڑتی ہے انسان کو ان پر مل جل کر مسائل ختم ہو سکتے ہیں. جب تک اجتماعیت ہوگی تو مسائل ختم ہوگی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع, جب آپ آپس میں ایک سوچ ہے, ایک آپ کی سوچ ہے خدمت, ایک میری سوچ ہے, ایک اس کی, اب جب تینوں ایک ساتھ ہوں گے تو اللہ کی مدد نصرت بھی آئے گی, تو کام کرنے میں آسانی بھی ہوگی. تو ہمیں چاہیے جو کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی آپ مدد بھی کریں, ان کا ساتھ بھی دیں, انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. آپ کے پوری گفتگو کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے کہ اس میں جتنی تنظیمیں, جتنی پارٹیاں ہیں, جتنی سیاستدان ہیں, سب مل کے ایک جگہ پہ بلا تفریق آ کے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب نیکسٹ ایک پروگرام ہمیں رکھنا چاہیے جہاں پر پی ٹی آئی بھی بیٹھا ہو, جے یو آئی بھی بیٹھی ہو, نون لیگ یا پیپلز پارٹی بھی بیٹھا ہو. اس کے لیے میں فاروق بھائی کو ڈپیوٹ کر رہا ہوں کہ فاروق بھائی یہ اب آپ نے کرنا ہے نیکسٹ پروگرام جس میں ہم سب بیٹھیں, تاکہ پھر یہی سینٹنس جنید بھائی کے منہ سے میں سننا چاہوں گا کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اب وہاں دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ہے جو اس ٹیبل کو چھوڑ کے جاتی ہے یا پھر اس وعدے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. کیونکہ آپ کی اس بات کو, آپ کی اس ڈائلاگ کو میں پریفر کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں. اس پروگرام کے حوالے سے, اس چینل کے حوالے سے لاسٹ میں آپ کے کوئی کمنٹ سر؟ بہت بہترین, ماشاءاللہ ہماری دعا ہیں, اور اس چینل کو کامیابی دے اللہ, اور بہترین ایک عوام کی آواز, ایک عام شخص کی آواز کو
اقتدار میں رہنے والوں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے چینل، اور ہماری دعائیں اللہ پاک اس کو مزید ترقی دے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ جنید بھائی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ 2025 میں ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں اور ہم آ رہے ہیں، 2025 بالکل قریب ہے، تاکہ پھر ہم اسی حوالے سے اسی وعدوں کو دوبارہ اپنی ویورز کو بتا سکے، دکھا سکے دیکھیں جی ہم نے الحمدللہ جو 2024 میں بات کی 2025 میں اس میں کتنا امپلیمنٹ کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ویورز، اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔